بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول محبت روشنی ہے کا لاسٹ پارٹ۔ ولیمہ ہم آپ کے اگلے وزٹ پہ رکھ لیں گے، ابھی تو مجھے اتنے کام ہے کہ یہ تو آپ کی وجہ سے میں آج کل پاکستان میں ہوں، ورنہ دبئی میں ہوتا۔ اور وہ اتنا غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا، اس دوران نہ چاہتے ہوئے اسے ایک دن کے لیے دبئی جانا پڑا تھا۔ ماموں کا ولیمہ سمر ہالیڈیز میں رکھ لیں گے ماما، اس وقت پاپا بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، سحر نے کہا تھا۔ سب اس کی بات سن کے مسکرائے تھے سوائے روشنی کے۔ چند دن میں وہ اس ہنسے مسکراتے پکچر پرفیکٹ سین سے غائب ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی ان سے نہیں مل پائے گی۔ اس گھر میں اس کی پسندیدہ ترین جگہ وہ سوئمنگ پول تھا۔ پانی کے پاس بیٹھے سے واقعی گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وقار نے اسے کئی بار اس جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے، وہ اس کے حالات سے واقف تھا۔ اس کی زندگی کے ایک تاریخی گوشے کا چشمدید گواہ تھا۔ اسے اس لڑکی پہ ترس آتا تھا جو مطلبی رشتوں کی بھینٹ چڑھی ہوئی تھی۔ عائشہ کے جانے کے 2 دن بعد روشنی کی دبئی کی فلائٹ کنفرم تھی۔ جانے سے پہلے وہ وقار کو دیے سارے زیورات واپس کر رہی تھی جو وقار اور عائشہ نے اسے دیے تھے۔ یہ بھی آپ کا ہے۔ اس کا موبائل فون واپس کرتے اس نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ کچھ پیسے رکھ لو روشنی۔ چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے وقار نے نظریں چرائیں۔ آپ اگر اس سب کا معاوضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے مجھے دے چکے ہیں۔ یہ قیمت نہیں بلکہ اس احسان کے لیے جو تم نے مجھ پہ کیا۔ احسان تو آپ نے کیا ہے مجھ پر، میں نے تو صرف بدلہ چکایا ہے۔ میرا خیال ہے فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ آج واپس جا رہی تھی، وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ایک چوکیدار کے سوا کسی نے اسے وہاں سے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ باہر جانے سے پہلے اس نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں اسے دوبارہ کبھی نہیں آنا تھا۔ اس گھر اور یہاں کے مکینوں نے اسے بہت عزت دی تھی۔ یہاں رک کر وہ زندگی کے اس خوبصورت رنگ سے آشنا ہوئی تھی جس سے پہلے وہ انجان تھی۔ اس کا تعارف محبت سے ہوا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس محبت کا کوئی انجام نہیں ہے، یہ یک طرفہ جذبہ ہے، وہ اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جانے سے پہلے اسے آنکھیں نہیں ملا پائی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کی طرف دیکھے گی تو وقار ضرور جان جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ اس کی دی ہوئی ہر چیز وہاں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے سارے کپڑے اسی وارڈروب میں لٹکے تھے۔ چاہتے وہ اپنے 2 سال پرانے کاٹن کے سوٹ اور کالی چادر میں تھی، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ دبئی پہنچ کے وہ اپنے جاب میں مصروف ہو گئی تھی۔ وقار نہ دل سے نکلتا تھا نہ دماغ سے، اور جب یاد آتا تھا تو بہت یاد آتا تھا۔ آج کل وہ اوور ٹائم بھی کر رہی تھی اور بغیر کسی چھٹی کے لگاتار کام کرتے سے تیسرا ہفتہ تھا۔ آئمہ کی فیس کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اسے یہ سب کرنا تھا۔ رات کو تھک کر بستر پہ لیٹتی تو سونے سے پہلے جو آخری شبی ذہن کے پردے پہ بنتی وہ وقار کی ہوتی۔ صبح اٹھ کر جو پہلا شخص یاد آتا وہ وقار ہوتا۔ اس شخص نے اس کے دل و دماغ کو کچھ ایسے اپنے گرفت میں لیا تھا کہ اس شکنجے سے خود کو چھڑا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے وقار سے محبت کیوں ہوئی۔ وہ پرکشش شخصیت رکھتا تھا، خوبصورت تھا، شائستہ تھا، دولت مند اور پڑھا لکھا تھا، لیکن اس میں بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن ایسی خوبیاں جو اس نے یہاں بہت سے مردوں میں دیکھی تھی۔ اس کے سٹور پہ آنے والے بے شمار کسٹمرز جو نہ صرف اچھی شخصیت کے مالک تھے بلکہ شائستہ اور دوستانہ تھے۔ اسے ان سب سے مسکرا کر بات کرنا ہوتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے ذہن پر اپنا نقش نہیں چھوڑ پایا تھا۔ وہ اگلے پل انہیں بھول جاتی تھی۔ شاید وہ وقار کے ساتھ کافی دن گزار کر آئی ہے، اس لیے اسے اس کی عادت ہوگی اور آہستہ آہستہ وہ اسے بھول جائے گی۔ شروع میں اس نے اپنے آپ کو یہی کہہ کر تسلی دی تھی، لیکن 2 ماہ بعد بھی وہ شخص اس کے حواسوں پہ اسی طرح سوار تھا۔ وہ آج بھی آنکھیں بند کرتی تو اسے اس کا چہرہ سوچنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خود بخود سامنے آ جاتا تھا۔ آج اس اسٹور سے واپس آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ جلدی گھر آ جاتی اگر راستے میں ایک حادثے کی وجہ سے ٹریفک جام نہ ہوتا۔ بس سے اتر کے وہ بلڈنگ کے اندر جا چکی تھی، اگر اسے بلڈنگ کے بائیں طرف وہ نہ دکھائی دیتا۔ ایک بار پھر اس کے ساتھ وہی ہو رہا تھا جو پچھلے 2 ماہ میں کئی بار ہو چکا تھا۔ اسے دوبارہ دیکھنے کی امید تھی جو وہ بار بار اسے اپنے ارد گرد پھرتے لوگوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس دن وہ مال سے نکل رہی تھی جب اسے لگا وہ اس کے پاس سے تیزی سے گزرا ہے۔ وہ دراز قد تھا۔ اس نے وہی چیک شرٹ پہن رکھی تھی جیسی اس نے وقار کو پہنے دیکھی تھی۔ بے تحاشا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے ساتھ اسٹور سے اپنے شفٹ ختم کر کے نکلنے والا عملہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وقار رکیں! اس کے قریب پہنچ کر وہ چلائی۔ اس شخص نے مڑ کر اسے دیکھا لیکن وہ کوئی اور تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ معذرت کرتی وہ واپس اپنے کولیگز کے پاس آ گئی اور یہ ایک بار نہیں بار بار ہوا تھا۔
وہ جانتی تھی اپنے کام کے سلسلے میں وہ آئے دن دبئی آتا رہتا اور یہ کوئی حیرانی والی بات نہ ہوتی اگر اسے اس چھوٹے سے شہر میں مل بھی جاتا، لیکن اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ سر کو جھٹک کے اس نے بلڈنگ کے سٹیپ پہ پاؤں رکھا۔ روشنی! وقار کی آواز پہ روشنی کے بڑھتے قدم روک کے بے یقینی سے مڑ کے اس نے اندھیرے میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف آئی تھی، آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت لیے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ چند لمحے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ اپنی سی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ وہ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں پورے 2 مہینے بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر تم فری ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بے اختیاری میں اس کا سر اس بات میں ہلا تھا، وہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ آج بھی گاڑی اتنی خاموشی اور انہماک سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں ساحل سمندر پر آ گئے۔ آسمان پر چودھویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سمندر کی تیز ہواروں سے اٹھتی لہروں کا شور، یہ سب کتنا بھلا لگ رہا ہے۔ وہ دونوں ایک بینچ پہ بیٹھے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے دل کے حال سے بے نیاز۔ مجھ سے شادی کرو گی روشنی؟ اس نے کرنٹ کھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے ہر بات کی امید کر سکتی تھی سوائے اس بات کے۔ کیا کہا آپ نے؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اچانک اس فیصلے کی وجہ اس کے منہ سے نکلا تھا، حالانکہ کہنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ انا بھی انسان کو کیسے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ اپنے اس فیصلے کی اصل وجہ تو میں بھی نہیں جانتا، اور یہاں آنے سے پہلے تک میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں تمہیں شادی کا پروپوزل دوں گا۔ خود کو بہت تعویلیں دے چکا ہوں کہ مجھے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جتنا تمہیں بھولنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا یاد آتی ہو، پوری طرح میری حواس پہ چھا گئے ہو۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے تمہاری ضرورت ہے روشنی۔ عائشہ آپی کی وجہ سے نہیں، اپنے لیے۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دی تھی۔ امی میں شادی کر رہی ہوں۔ وہ مجھے یہاں دبئی میں ملا تو اس نے مجھے پروپوز کیا، میں اسے آپ سے ملوانا چاہتی ہوں۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو روشنی؟ اسی دن کا خوف تھا مجھے ہمیشہ سے، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم دبئی جاؤ۔ کیا کہوں گی میں لوگوں سے کہ میری بیٹی نے دبئی میں شادی کے لیے لڑکا پسند کر لیا؟ لیکن امی میں آپ کی مرضی اور پسند سے اس کی شادی کی بات کر رہی ہوں، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تمہارے لیے نہیں ہے لیکن میرے لیے۔ ایسے تو تم بڑا کہتی تھی، ساری زندگی ماں اور بہن کا خیال رکھنے کے دعوے کرتی تھی، لیکن ایک لڑکا پسند آتے ہی تمہیں ماں اور بہن بھول گئی ہیں۔ سوچا ہے میرا اور آئمہ کا کیا ہوگا، کس طرح گزر بسر ہوگی ہماری؟ تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو روشنی؟ ان کی بات سن کے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر ایک آخری بات کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ امی میں کل صبح نکاح کر رہی ہوں۔ چند ماہ پہلے صابرہ اور آئمہ کے رویے کی تکلیف کو وہ زہر کا گھونٹ سمجھ کے پی گئی تھی، لیکن آج اسے احساس ہو گیا تھا وہ دونوں اس کا استعمال کر رہی ہیں۔ اپنی ضروریات کی وجہ سے اس کی ماں اس کی شادی کے فیصلے سے ناخوش تھی۔ انہیں خوف تھا کہ روشنی شادی کے بعد انہیں سپورٹ نہیں کرے گی، اور انہیں یہ نہیں بتا پائی تھی کہ وقار نے اسے خود کہا تھا کہ وہ آئمہ کی تعلیم مکمل ہونے تک اس کے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ وہ ان کی بے عزتی اور لالچ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی مرضی اور شمولیت کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن کبھی کبھار جو ہم سوچ نہیں پاتے وہ قدرت کا طے کردہ ہوتا ہے۔ ان کا نکاح دبئی میں ہوا تھا اور اپنی جاب سے ریزائن کر کے اس کے ساتھ ایک بار پھر اسی گھر میں واپس آ گئی تھی، کانٹریکٹ ختم کیے بغیر اور کسی پیشگی نوٹس کے بغیر۔ نوکری سے اس طرح ریزائن کرنے کا مطلب بہت سے لیگل ایشوز کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ دبئی کی ویزے پہ تعمر بین تھا۔ اور یہ سب ہو بھی جاتا اگر اس کا شوہر وقار حسن نہ ہوتا۔ وہ خود وہاں ایک بہت ہی بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک تھا اور ساری لیگل کمپلیکیشنز کا حل اس کے پاس تھا۔ اس گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا۔ عفت بھی سے دے کر نہال ہو گئی۔ سب یہی جانتے تھے کہ روشنی اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے ایمرجنسی میں دبئی گئی ہے۔ عائشہ اور اس کے بچوں کی طرح اس گھر کے ملازم سے مانوس ہو گئے تھے اور اس کی واپسی پہ بہت خوش تھے۔ اس کی ہر چیز کمرے میں اسی جگہ پڑی تھی جہاں وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ جانتی ہو تمہیں میرے علاوہ اس گھر میں سب سے زیادہ کس نے مس کیا ہے؟ کار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سلور گرے ساڑی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کار نے ایک قیمتی ہیروں جڑی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ اچھی لگ رہی ہے۔ اس کی ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے وہ بولا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں مجھے گھر میں اور کس نے مس کیا؟ سوئمنگ پول نے، جہاں تم گھنٹوں بیٹھی پتہ نہیں کیا سے سوچتی رہتی تھی۔ مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے، بڑا سکون ملتا تھا وہاں بیٹھ کے۔ زندگی میں اتنی الجھنیں تھیں جنہیں سوچتے ہوئے خود الجھ جاتی تھی۔ ایسے میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر
بڑا ریلیکس فیل کرتی تھی میں۔ وہ اداسی سے بولی، تم بہت سادہ اور معصوم ہو روشنی، تمہارا دل بہت شفاف ہے۔ میں جانتا ہوں تم اپنی امی اور بہن کی ناراضگی سے اپسیٹ ہو، لیکن ڈونٹ وری، ہم کل جا کر انہیں منا لیں گے۔ اس نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی کوئی الجھن باقی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے نفی نے سارے لایا، لیکن مجھے ایک الجھن ہے۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کو کیا الجھن ہے؟ کار کی بات نے اسے حیران کر دیا۔ کیا تم آج رات بھی اسی صوفے پہ سونے والی ہو؟ وہ شرارت سے بولا۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، یقین جانے میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے لگا آپ کی تشویش اور بدگمانی میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں کبھی آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، میں کیسے آپ سے اور اپنی بہن سے رشتہ ختم کر سکتی ہوں؟ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں کو میری کتنی ضرورت ہے، لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا، میں اپنی زندگی جینے کے لیے آپ کو بھی آسرا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ وقار کے ساتھ صبح ہی اپنے گھر پہنچی تھی اور صابرہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ شروع میں صابرہ اس کے ساتھ کافی تلخ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا دل موم پڑنا شروع ہو گیا۔ وقار انہیں پہلی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ روشنی کو دیکھ کر تو اسے پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ وہ اس کی قیمتی لباس اور مہنگے زیورات دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی صابرہ کی یہ تشویش بھی ختم ہو گئی تھی کہ روشنی شادی کے بعد انہیں خرچہ نہیں دے گی، بلکہ اب تو انہیں یقین تھا کہ روشنی انہیں پہلے سے زیادہ سپورٹ کرے گی۔ آئمہ کہاں ہے؟ وہ اپنی بہن کا پوچھ رہی تھی۔ وقار آفس چلا گیا تھا، اسے چند ضروری کام تھے، اور روشنی 2 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل کے اتنی خوش تھی کہ اسے چاہ کر بھی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ آئمہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، 2 بجے تک آ جائے گی، صابرہ نے اسے بتایا، لیکن 4 بجے تک بھی آئمہ کی واپسی نہیں ہوئی تو مجبوراً روشنی کو واپس جانا پڑا۔ وقار کا ڈرائیور کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اسے اگلی بار مل لوں گی امی، صابرہ کو تسلی دیتی وہ وہاں سے چلی آئی۔ صابرہ نے اس کے سامنے اسے 2 بار کال کی تھی اور روشنی کی آمد کا بتایا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اسے یونیورسٹی میں کچھ کام ہے اور اسے دیر ہو جائے گی۔ کافی کا کپ میز پر رکھنے کے لیے وہ جھکی۔ اس کے لمبے بال اس کے پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ ذرا آگے بڑھ کے اس نے روشنی کے بالوں کو چوم لیا۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں۔ مجھے پتہ ہے۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نتاشا نے بتایا تھا، اس نے شرارت سے کہا۔ کیا بتایا تھا نتاشا نے؟ اسے کچھ حیرت ہوئی۔ یہی کہ آپ نے اسے میرے بالوں سے متعلق ہدایت دی کہ وہ انہیں کاٹنے یا خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ مجھ پر ڈارک میک اپ بالکل اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ اسے شرمندہ کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن اسے ہرگز متاثر نہیں نظر آ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ہنس پڑی۔ نتاشا کو آپ نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ وہ کہہ رہی تھی اپنی شادی پہ ضرور بلانا۔ اسے اچانک یاد آیا۔ کچھ نہیں، بس یہی کہ تم میری دور کی کزن اور حاصل پور میں رہ کر تمہاری گرومنگ نہیں ہو سکی۔ اب شادی کے بعد امریکہ جانا ہے، اس لیے تمہارا میک اوور کروانا ہے۔ کافی کے گھون پڑتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ ایک اور جھوٹ، اسٹوریاں بنانے میں کافی مہارت ہے آپ کو۔ اچھا، میری امی اور چھوٹی بہن آپ سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ اسے صابرہ کے فون کا خیال ہے جو انہوں نے کل کیا تھا، اور آئمہ بھی اس کے گھر آنے کی خواہش رکھتی تھی۔ آج رات تو میں کراچی جا رہا ہوں، پھر وہاں واپسی پہ کل ایک میٹنگ ہے، اور پرسوں رچرڈ آ رہا ہے، اس کے ساتھ مجھے اگلے دن دبئی جانا ہے۔ اگلے ویک بلا لو۔ پھر دبئی جا رہے ہیں؟ ہاں، وہاں میرا آفس ہے اور آدھا مہینہ میرا وہاں گزرتا ہے۔ ویسے بھی آج کل جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان سے زیادہ وہاں میری ضرورت ہے۔ تمہیں لے کے جاؤں گا وہاں، پھر دیکھنا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے وہ، اور میں مصروف ہونے کا ڈرامہ نہیں کر رہا۔ کراچی سے واپسی پہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا تھا۔ عائشہ آپی کی کال آ رہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ یہ بتاؤ روشنی کیسی ہے؟ اس کی دبئی سے واپسی ہوگی یا ابھی وہیں ہے؟ تم نے تو اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کے وہ ہنسا تھا۔ روشنی میرے ساتھ ہی اور ٹھیک بھی ہے، آپ خود بات کر لیں۔ فون اس کو تھما کر وہ خود کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عائشہ اس سے کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ اتنے ماہ بعد اس کی عائشہ سے بات ہو رہی تھی۔ کئی بار عائشہ نے اس کا نمبر مانگا اور وقار کسی نہ کسی طرح اس کی بات ٹال جاتا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے روشنی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ عائشہ کے علاوہ اس کے دونوں بچوں نے بھی اپنی سویٹ مامی سے بات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں اسے کتنا مس کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے اس نے صابرہ اور آئمہ کو ڈنر پہ بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی جب وقار گھر میں داخل ہوا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر انہیں سلام کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ روشنی کا وقار کا ان دونوں کو اس طرح نظر انداز کرنا حیران کن تھا۔ وہ پچھلی بار صابرہ سے بہت خلوص اور اپنائیت سے ملا تھا۔
امی میں ابھی آتی ہوں، ان سے معذرت کرتی ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ فرینچ ونڈو سے سوئمنگ پول کو دیکھ رہا تھا۔ روشنی کی طرف اس کی پشت تھی۔ زندگی میں اگر وہ کسی چہرے کو دوبارہ نہ دیکھنے کی خواہش کرتا تھا تو وہ ایک چہرہ تھا۔ اگر وقاص کا بس چلتا تو ایک لمحہ بھی اسے اپنے گھر میں برداشت نہ کرتا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ غصے میں قابو پانے کی کوشش میں اس کی مٹھیاں بھنچی ہوئی تھی، لیکن اچانک روشنی کے نرم بازوں کے محبت بھری گرفت نے اس کے تنے ہوئے وجود کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ لگتا ہے آپ کافی تھکے ہوئے ہیں، امی اور آئمہ آپ سے ملنے آئی ہیں، اس کی کمر میں اپنے بازوں کا گھیرا ڈالے اسے بتا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آئمہ آپ سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہے، امی نے بہت تعریف کی ہے اس سے آپ کی۔ اس کی خاموشی سے کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر بولی۔ اب اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تم چلو، میں بس آ رہا ہوں، وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روشنی اس کی بات سن کے اب کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کتنا فرق تھا ان دونوں بہنوں میں، ایک اتنی سادہ اور معصوم، دنیا کے ہر فریب سے پاک، جس کا خلوص اس کے لہجے سے جھلکتا تھا، جس کی بے ریا آنکھوں میں سے صرف سچ نظر آتا تھا، اور آئمہ دھوکے باز، لالچی، فلرٹ، جھوٹ کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا اس کا وجود۔ اور آج اس نے لڑکی کو اس کے ایک اور جھوٹ کے ساتھ پکڑا تھا۔ اسے اتنے دنوں میں ایک بار بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ آئمہ اور روشنی کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اس نے تو اپنا تعارف امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی کی حیثیت سے کرایا تھا۔ اسے وہ دن یاد ہے جب اس رات کو اعظم کے ساتھ دیکھنے کے بعد وہ اگلی دن اس سے ملنے گیا تھا۔ تم میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی آئمہ؟ پچھلی رات سے وہ کئی بار اسے کال کر چکا تھا اور وہ بہت مشکل سے اس سے ملنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ میں مصروف تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا، اور غالباً اس مصروفیت کا نام اعظم مسعود ہے۔ مجھے یہ جان کے حیرت نہیں ہوئی کہ تم یہ سب جانتے ہو۔ وہ اس کی ڈھٹائی پہ حیران ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو آئمہ؟ کسی سے چند دن پہلے ملنے کے بعد تم میرے ساتھ اپنی 1 سال پرانی کمٹمنٹ کیسے ختم کر سکتی ہو؟ میں اعظم مسعود کو پچھلے 2 سال سے جانتی ہوں، میری فرینڈ کا کزن ہے وہ، کافی پرانی دوستی ہے اس کے ساتھ میری۔ تمہارا نمبر تو اس کے بعد آتا ہے۔ یاد ہے کیسے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے تھے؟ میں نے سوچا چلو تھوڑے دن انجوائے کرتے ہیں، ورنہ کہاں تم اور کہاں اعظم مسعود۔ وہ تنفر سے بولی تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو آئمہ؟ حالانکہ تم جانتی ہو کہ تمہاری وجہ سے میں نے آپ سے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ تم راضی تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے، اپنی والدہ سے بات کر چکی تھی، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے لیے وہ سب ٹائم پاس تھا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ اس کی باتوں سے چکرا گیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اور تمہیں ایسا جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ مجھ سے بہت سارے لوگ شادی کے خواہش مند ہیں، اب ہر کسی سے تو میں شادی نہیں کر سکتی نا۔ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنی یہ بے عزتی وہ مر کے بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی اس حسن کی دیوی سے اس لمحے شدید نفرت ہوئی تھی۔ دکھ محبت میں ٹھکرائے جانے کا نہیں تھا، بلکہ شوق اس ذلت نے دیا تھا جو کسی کے ہاتھوں بے وقوف بننے سے ملتی ہے۔ جو ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ضدی۔ اسے وہ سب چاہیے ہوتا تھا جو ایک بار منہ سے نکال دیتی تھی۔ جو اتنی ذہین تھی، اور اسی وجہ سے سب گھر والوں کے دلوں میں اس کا نمایاں مقام تھا۔ روشنی اس کے برعکس پڑھائی میں کبھی بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میٹرک تک اس کے گھر کے حالات دگرگوں تھے اور اس کی دنیا محدود۔ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے اس کا باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس نے روشنی کو جان مارتے دیکھا تھا، چند ہزار کی نوکری کے لیے جوتیاں چٹکھاتے دیکھا تھا۔ اسے روشنی نہیں بننا تھا، وہ آئمہ تھی۔ اسے بہت کچھ حاصل کرنا تھا، اور وہ بھی بغیر جد و جہد کے۔ روشنی کی قناعت پہ اسے غصہ آتا تھا۔ اس کی ماں بھی روشنی کی طرح تھوڑے سے پیسوں پہ صبر شکر کرتی، اور وہ اندر ہی اندر ان کی حماقت پر ہنستی تھی۔ روشنی دبئی چلے گی تو اچانک گھر میں کھلا پیسہ آنے لگا۔ روشنی کے جانے کے بعد صابرہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں تھی۔ حالات بدلے تو صابرہ کی سوچ بھی بدل گئی۔ کالج میں آ کر اس کا ملنا جلنا جس کلاس کی لڑکیوں سے ہوا، اس نے اسے اپنی موجودہ حالات سے اور بھی شاکی کر دیا۔ وہ ان جیسا بننا چاہتی تھی۔ لڑکوں سے پہلے اس کی دوستی 3rd ایئر میں شروع ہوئی۔ اس کی کلاس فیلو کا بھائی تھا اور اس پہ بری طرح فریفتہ تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے، گھوم پھر کے اسے اچھا لگتا تھا، لیکن اسے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھتی تھی۔ وہ خود ابھی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی مالی حالت بھی مستحکم نہیں تھی، پھر بھی وہ اس پہ کافی خرچہ کرتا تھا۔ وہ جلد اس سے بور ہو گئی تھی کیونکہ وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے وہ چند اور لڑکیوں سے دوستیاں کرتی رہی اور پہلے کی طرح ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی، لیکن یہ دوستیاں محض ہوٹلنگ اور سینما کی حد تک تھی۔ اس وقت وہ صابرہ سے سہیلی کے ساتھ جانے کا یا کالج میں ایکسٹرا کلاسوں کا بہانہ کر لیا کرتی تھی۔ اعظم مسعود وہ پہلا شخص تھا جس سے ملاقات کے بعد وہ خود اس سے رابطے کی کوششوں میں لگ گئی۔ وہ ایک M.A. کا بیٹا تھا
اسسٹنٹ کمشنر تھا اور بے تحاشا امیر اور مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ اسے روشنی کی ملاقات روبی کے گھر ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ اس کا دور کا کزن تھا۔ اگلی بار اسے ایک ہوٹل میں ملا تھا جہاں وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہائی ٹی کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس بار اعظم مسعود کو بھی اس میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی اور اسے ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ اسے ایک اور دنیا سے متعارف کروا رہا تھا۔ آزادی اور بے تحاشا دولت سے اس کا تعارف اعظم مسعود کی بدولت ہوا تھا۔ وہ اسے مہنگی مہنگی چیزیں خرید کر دیتا، پرفیوم، قیمتی سوٹ، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے اور نئے نئے موبائل فون۔ اسے اعظم کی مہربانی سے ملے تھے۔ اس میں ایسی کشش تھی کہ اعظم جیسا گھاگ اور فلرٹ فطرت شخص بھی پوری طرح اس کے قبضے میں تھا۔ اس میوزیکل کانسرٹ کے ٹکٹ بھی اسے اعظم مسعود نے بھجوائے تھے کیونکہ اس نے وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ خود ایسی جگہوں پر نہیں جاتا تھا اور وہیں سے وقار ملا تھا۔ اسے وقار سے دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ اعظم مسعود جیسے حکم کا گنوانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وقار اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ اعظم کی پوسٹنگ حاصل پور میں تھی، کون سا وہ اس کی نگرانی کرواتا تھا، اس لیے وقار کے ساتھ وقت گزاری میں کیا حرج تھا، اور پھر وقار سے بھی اسے فائدہ ہی مل رہا تھا۔ وقار کو اس نے اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی، اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ اعظم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سب جانتا تھا، روبی کی وجہ سے پتہ چل جاتا، اس لیے اس سے چھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ شروع میں صابرہ اس سے ان مہنگے تحائف کی وجہ سے سوال جواب کرتی تھی، آہستہ آہستہ انہیں بھی یہ سب قابل قبول ہو گیا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ وہ لوگ تمام عمر ایک سے معاشی حالات کے ساتھ گزر بسر کرتے۔ کار کو ایما نے ایک آپشن کے طور پہ رکھا ہوا تھا، لیکن جس دن اعظم مسعود نے اسے شادی کے لیے پروپوز کیا، اس نے وقار سے پیچھا چھڑا لیا۔ کھانے کے میز پہ بھی وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ وہ باہر آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ روشنی کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ صابرہ کے ساتھ وہ معمول کے انداز میں بات چیت کرتا رہتا تھا۔ آئمہ کی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر بھی وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ روشنی یہی سمجھ رہی تھی کہ وقار کا اسے نظر انداز کرنا اس لیے کیونکہ اس کی ضد اور دباؤ کی وجہ سے روشنی کو کلب جانا پڑا۔ وہ وقار کی ذہنی کیفیت سے انجان تھی، جو اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کن الفاظ میں روشنی کو اپنے اور آئمہ کے بارے میں بتانا چاہیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے آئمہ روشنی کو کوئی بات بتائے۔ وہ آئمہ سے کچھ بھی امید کر سکتا تھا۔ روشنی کو لے کر آنا بیٹا، صابرہ جانے سے پہلے اسے کہہ رہی تھی۔ روشنی جانتی تھی وہ بہت مصروف ہے، پھر وقار کو اور ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اسے وہاں لے کر جانے کے لیے اصرار نہیں کر سکتی تھی۔ امی، وقار بہت مصروف ہیں آج کل اپنے کام کے سلسلے میں، آپ فکر نہ کریں، کچھ دن تک میں خود آ جاؤں گی آپ سے ملنے۔ وہ وقار کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں جتنا بھی مصروف ہوں تمہارے لیے وقت نکال سکتا ہوں، اس کی طرف سے پیار سے دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے بے اختیار روشنی نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھا تھا۔ یہ اظہار تشکر تھا جو وہ خود کو ملنے والے اسمان کے بدلے اس وقت کرنا چاہتی تھی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، ہم جلد ہی آپ کی طرف چکر لگائیں گے، وہ اب صابرہ سے کہہ رہا تھا۔ آئمہ چپ چاپ کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے روشنی سمجھ نہیں پائی تھی۔ ان لوگوں کو ڈرائیور کے ذریعے گھر بھجوا کر وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ روشنی، مجھے تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی جب وقار نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بات شروع کی، لیکن اسی پل اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ رچرڈ کی کال آ رہی تھی۔ اسے بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسٹڈی میں آگے سے کچھ ڈاکیومنٹس دیکھنے تھے جو رچرڈ اسے ای میل کر چکا تھا۔ ان فائلز کو چیک کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر رچرڈ کو کال کرنے بیٹھ گیا۔ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہ جب تک کمرے میں آیا تو روشنی تقریباً سو چکی تھی۔ ویسے بھی کافی رات ہو چکی تھی، اس نے سوچا وہ اسے پہلی فرصت میں سب کچھ کل بتا دے گا۔ وہ صبح جلدی آفس آ گیا تھا اور کافی مصروف تھا۔ آپ لنچ پہ گھر آ جائیں وقار، آپ کی فیوریٹ ڈش بنا رہی ہوں میں، روشنی سے فون پہ کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ آفس میں کافی بزی تھا۔ اپنے سامنے پڑی فائلوں سے سر اٹھا کے اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے سر کرسی کی پشت پر لگایا۔ ابھی ایک میٹنگ شروع ہونے والی، اس کے بعد گھر آؤں گا، پھر لنچ کے بعد دوبارہ آفس، کافی وقت ضائع ہو جائے گا، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ اوہ، مطلب آپ نہیں آ سکتے ہیں، اس نے مرجھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ میرے آفس آ جائیں، آج میں آپ کو اپنی فیوریٹ جگہ پہ لنچ کراؤں گا، وہ اسی کے لہجے میں سے کہہ رہا تھا۔ اور میرے بنائے کھانے کا کیا ہوگا، وہ مصنوعی ناراضی سے بولی تھی۔ وہ میں ڈنر میں کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے آفس آ جاتی ہوں، وہ بخوشی راضی ہو گئی تھی۔ اس سے فون پہ بات کر کے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس لڑکی میں جادو تھا، کتنی بھی تھکن اور مصروفیت ہوتی وہ اسے منٹوں میں اپنی باتوں سے پرسکون کر دیتی تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تھا
جب اس کی سیکرٹری نے اسے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جو اسے ملنا چاہتی تھی۔ تم میرے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے دفتر میں آئمہ کو دیکھ کے اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ اس کی ہٹ درمی پہ حیران رہ گیا تھا۔ میں تمہیں اتنا بے وقوف نہیں سمجھتی تھی وقار حسن، تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری اس کم عقل بہن سے شادی کر لو گے؟ سنو آئمہ، یہ میرا دفتر ہے اور میں یہاں کوئی تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتا، تم یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ وقار اسے لنچ پہ بلا رہا تھا، اس لیے وہ 1 بجے اس کے آفس پہنچی تھی۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، اس لیے کسی کی معاونت کے بغیر وہ وقار کے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ شیشے کی کیبن میں بیٹھی وقار کی سیکرٹری کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا، جو اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ وقار کے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی جب اپنے کانوں میں پڑتی آئمہ کی آواز سن کے وہ ٹھٹک گئی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس آتا ہے، کیسے بچوں کی طرح اس لالی پاپ سے پھیلی ہوئی جسے تم نے محبت کا نام دیا ہے۔ بیچاری یہ بھی نہیں جانتی کہ چند ماہ پہلے تک اس کا محبت کرنے والا شوہر مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا، میرے لیے دیوانہ تھا۔ میں دن کہتی تھی تو وہ دن دہراتا تھا اور میری رات کہنے پہ اس کی رات ہوتی تھی۔ اب میں یہ کیسے مان لوں کہ اچانک تمہیں میری اس بہن سے محبت ہوگی ہے جو نہ صورت میں مجھ سے بہتر اور نہ اس کے پاس میرے جیسی تعلیم ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ مجھے جیلس کرنے کے لیے کیا گیا ہوگا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ آئمہ تم؟ اسے آگے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چونک کر دیکھا۔ میرے کمرے کے باہر کون تھا؟ انٹرکام پہ وہ اپنے سیکرٹری سے پوچھ رہا تھا۔ سر آپ کی مسز تھیں۔ وقار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، اس کے دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتا تھا لیکن یہ سب اسے اس طرح معلوم کا وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے سوچی تھی۔ اپنے موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کرتے وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ آئمہ اس کے آفس میں اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھر جا رہا تھا، اپنی شادی کے پہلے چند ہفتوں میں اپنے رشتے میں اس غلط فہمی کو اسے فوراً دور کرنا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا، اس کا اس طرح وقار سے بغیر ملے چلے جانے سے اپسیٹ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کتنی بات سنی تھی اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا، لیکن وہ حیران تھا چند منٹ میں وہ غائب کہاں ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے بھی پوچھا لیکن اس نے بھی اسے آفس ڈراپ کرنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر پہنچ چکا تھا لیکن روشنی گھر پہ نہیں تھی۔ چند بار اس کے موبائل پہ کال کرنے کے بعد وہ صابرہ کی طرف چلا آیا۔ اگر وہ گھر نہیں آئی تو اپنی والدہ کے پاس گئی ہوگی، یہی سوچ کے وہ صابرہ کی طرف چلا آیا۔ روشنی وہاں بھی نہیں تھی۔ صابرہ اس کو دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ روشنی سے بغیر بتائے کہیں چلی گئی ہے۔ بوجھل دل سے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے اس نے کئی بار گھر کال کر کے ملازمہ سے روشنی کے بارے میں پوچھا۔ روشنی بی ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ ہر بار کا دہرایا یہ جملہ اس کے کانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ ہر جگہ سے تلاش کر چکا تھا سوائے اپنے دفتر کے پچھلی طرف کے جہاں وہ بہت دیر اکیلی بیٹھی رہی تھی۔ پھر وہاں سے نکل کے ایک نزدیکی پارک میں آ گئی۔ تم وقار کو کب سے جانتی ہو؟ چند جملے جو اس کے کانوں تک پہنچے تھے۔ اس سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ آئمہ اور وقار ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بہت دیر تک قریبی پارک میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ آئمہ کے پاس گئی تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ کیا رشتہ تھا تم دونوں کے درمیان؟ کیا یہ تمہیں وقار نے نہیں بتایا کہ اس کو اور میرا کیا رشتہ تھا؟ محبت کرتا تھا وہ مجھ سے، مرتا تھا دل و جان سے مجھ پر، شادی کرنا چاہتا تھا مجھ سے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گی آپی؟ وقار بہت سی لڑکیوں سے ملتے ہیں، اپنے پروفیشن اور دوستانہ طبیعت کی وجہ سے ان کی کافی بے تکلفی ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اسے نتاشا یاد آئی تھی۔ آپی اگر تم بے وقوفوں کی جنت میں رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں کم سے کم تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی کہ ہاں اس کے دوستانہ رویے کی وجہ سے مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ 1 سال میرے پیچھے پھرتا رہا، اپنی بہن سے یہاں تک کہہ چکا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لیا کیونکہ وہ اس کی شادی اپنی نان کے ساتھ کروانے میں انٹرسٹڈ تھی۔ میرے اور اس کے درمیان تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی، اس نے تم سے شادی کر لی۔ وہ جانتا تھا میں اسے اپنی بہن کے ساتھ دیکھوں گی تو جیلس ہو جاؤں گی، اسے پیچ اپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں تو پہلے ہی اس کے ساتھ جھگڑے کے بعد کافی شرمندہ تھی، تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے اس پر اور بھی ترس آ گیا۔ اب کہاں تم اور کہاں میں، یہ وقار کا سٹینڈرڈ تو نہیں ہے۔ تم جیسی سیدھی سادھی اور معصوم معمولی شکل و صورت کی انٹر پاس بیوی اس کے سٹیٹس سے کہاں میچ کرتی ہے؟ لیکن مجھے تمہارے لیے بھی بہت افسوس ہوتا ہے، اسے کم از کم میری بہن کو تو ہتھیار نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور اسی بات پہ اسے جھگڑا کرنا میں آج اس کے آفس گئی تھی۔ آئمہ کے انکشاف پہ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تو یہ تھی وہ وجہ جو وقار کو بازار میں بکتی ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لانا تھا۔ کتنی تحقیر تھی آئمہ کی باتوں میں اس کے لیے۔
یہ وہی آئمہ تھی جس کی روشن مستقبل کے لیے اس نے اپنی زندگی مختص کر دی تھی، جس کی خوشیوں پہ وہ اپنا آپ قربان کر سکتی تھی۔ آج وہ اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کی بہن معمولی صورت اور کم تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا۔ آئمہ ان تمام خصوصیات کی مالک تھی جو کسی بھی قابل اور کامیاب شخص کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ سچ میں بیوقوفوں کی جنت ہی میں تو رہتی تھی، جو یہ نہیں جان پائی کہ اس کا اور وقار کا کیا مقابلہ۔ وہ زمین تھی اور وقار آسمان، ان دونوں کا ملاپ کیسے ممکن تھا؟ زمین کتنی بھی خوبصورت ہو، اس کا آسمان سے کیا مقابلہ؟ آئمہ کی باتوں سے وہ ڈھہ گئی تھی، بھوجل قدموں سے چلتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتا ہوں۔ فون پہ سے جگہ بتا کر وہ خود بھی آفس سے نکل گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ وہاں موجود تھی، ہمیشہ کی طرح متاثر کن، خوبصورت اور مغرور۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی وقار اسے ضرور کال کرے گا، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ حیرت سے مر جاتی۔ اب تک جتنے بھی لڑکوں سے اس نے دوستی کی تھی سب اس کے لیے اتنے بے چین تھے، اس کے ایک اشارے پہ کھنچے چلے آتے، اور یہ شخص تو اس پہ دل و جان سے فریفتہ تھا۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت کبھی نہیں بھول سکتی تھی، حالانکہ وہ بھی انہی بیوقوف مردوں کے قبیلے سے تھا جو لڑکیوں کی خوبصورتی اور ان کے اداؤں کے دیوانے ہوتے ہیں، اور اسے مردوں کو بیوقوف بنانا آتا تھا۔ شروع میں اسے ایک اچھا ٹائم پاس لگا تھا، اسے اس سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اعظم مسعود بھلے فلرٹ تھا، لیکن اس جیسا اسٹیٹس اور مضبوط بیک گراؤنڈ وقار کے پاس ہرگز نہیں تھا۔ اور پھر اعظم مسعود نے اسے شادی کی پیشکش کی تو وقار سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی، لیکن اس کا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقار نے اسے اعظم کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور وہ خود اس کی جان چھوڑ چکا تھا۔ اعظم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی، اور یہ خوشی قائم بھی رہتی اگر وقار کے ساتھ روشنی کو نہ دیکھتی۔ حد تک محسوس کی تھی اس نے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقار اسے چھوڑنے کے بعد اس کی معمولی شکل و صورت کی کم تعلیم یافتہ بہن سے شادی کر لے گا۔ تھا کیا اس میں؟ نہ شکل نہ تعلیم۔ ساری زندگی بسوں کے دھکے کھانے والی، چند ہزار روپوں کے لیے خود کو ہلکان کرنے والی اس بیوقوف سی روشنی کو وہ وقار کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کتنے مان سے وہ اس کا ذکر کر رہی تھی، کس غرور سے وہ اس کی بازو پہ اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ منظر دیکھ کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اس کے مہنگے کپڑے، قیمتی ڈائمنڈ، اور وہ گھر جہاں وہ کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔ حسد اور غصے میں وہ اس گھر سے نکلی تھی جس روشنی کو ساری زندگی اس نے اثار و قربانی دیتے دیکھا تھا۔ آئمہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ روشنی کو پریشان کر کے اسے مزہ آتا تھا، تسکین ملتی تھی۔ 50,000 کیا حیثیت رکھتے تھے اس کے لیے؟ وہ کسی سے نہ بھی کہتی تب بھی اس کے پاس اتنے بے شمار قیمتی تحائف موجود تھے جنہیں بیچ کر وہ اپنی فیس ادا کر سکتی تھی، لیکن وہ ایسا کیوں کرتی؟ اسے لوگوں کو آزمانے میں مزہ آتا تھا، اور اگر روشنی نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو جو اس کو پوری کرنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی روشنی نے پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا تھا، لیکن اس کی سوچ کے مطابق اس نے پیسے بھجوا دیے تھے۔ لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا تھا جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ کسی صورت روشنی کو وقار کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچانک اسے وقار میں دلچسپی دوبارہ پیدا ہو گئی تھی، اور اب اسے وقار چاہیے تھا۔ وقار کی ناراضی اس کی توقع کے عین مطابق تھی، لیکن وہ جلد اسے منا لے گی۔ وہ اسے اتنی محبت کرتا تھا کہ زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتا تھا، اور روشنی کو تو جو کچھ وہ بتا چکی تھی، اس کے بعد اگر وقار اسے نہ بھی چھوڑتا تو روشنی سے خود چھوڑ دے گی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کے ساری پلاننگ کی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھا بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی تم مجھے ضرور کال کرو گے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ تم نے ٹھیک سوچا تھا، کال تو مجھے کرنی ہی تھی تم سے، ایک ملاقات تو ضروری تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، بس ایک ملاقات؟ میں تو سمجھی تھی تمہیں مجھ سے بار بار ملنے میں دلچسپی ہے۔ تم نے غلط سوچا، آج کے بعد نہ مجھے تم سے ملاقات میں دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ میں نے تمہیں یہاں صرف یہ کہنے کے لیے بلایا کہ اگر تم نے میرے یا روشنی کے درمیان آنے کی کوشش کی تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آج جو کچھ ہوا اسے تم میرے اور روشنی کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکتی ہو، لیکن میری تمہیں وارننگ ہے، روشنی کو مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرو گی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ بہت سخت اور ہموار لہجے میں سے کہہ رہا تھا۔ تم اس بے وقوف، جذباتی اور معمولی سی لڑکی کے لیے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ وہ شوق کے عالم میں تھی۔ معمولی وہ نہیں بلکہ معمولی تم ہو، جس صورت پہ اتنا غرور ہے تمہیں، اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس صورت کے پیچھے چھپے اپنے گھناؤنے چہرے کو میری نظروں سے دیکھو، تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی۔ تم اسی دن میرے دل سے اتر گئی تھی آئمہ، جس دن میں نے زندگی میں کوئی دعا سچے دل سے کی ہے تو یہی ہے کہ مجھے تمہاری شکل کبھی نہ دیکھنا پڑی۔ تم ہو کیا چیز؟ تم جیسی لڑکیاں کسی عزت دار آدمی کی بیوی تو کیا دوست بننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ بہت تلخی سے کہہ رہا تھا، اور آئمہ کا غصے سے برا حال تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں تمہاری دوست بننے کے بھی قابل نہیں ہوں؟
تمہیں ہمت کیسی ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو جس روشنی کی وجہ سے تم مجھے دھتکار رہے ہو وہ اب تمہارے ساتھ رہے گی؟ سب بتا چکی ہوں میں اسے اپنے اور تمہارے بارے میں جانتی ہوں اسے، وہ بہن ہے میری، اور کتنی جذباتی اور بے وقوف ہے اس کا شاید تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ آج اسے پتہ چلا اس کے بعد وہ خود تمہیں چھوڑ دے گی۔ اسے مجھ سے زیادہ تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ ارد گرد کتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس ذہنی کیفیت میں بولے جا رہی تھی، روشنی میرے ساتھ رہی یا نہ رہے، لیکن تم یہ بھول جاؤ کہ میں دوبارہ کبھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ کرسی پر دھکیلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ غصے میں اپنی انگلیوں کو مروڑتی اسے وہاں سے جاتے دیکھتی رہی تھی۔ وقار گھر میں داخل ہوا تو وہ بری طرح ڈسٹرب تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کے بے دلی سے ٹائی کے ناٹ کھولتے اس نے اپنے کوٹ بیڈ پر پھینکا۔ پچھلی دروازہ کھلا تھا اور وہ سوئمنگ پول کے کنارے گمسم بیٹھی تھی۔ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تم یہاں بیٹھے ہو، میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں۔ زندگی ایک بار پھر بہت الجھ گئی ہے۔ جتنی سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں سرا ہاتھ ہی نہیں آتا۔ روشنی تم مجھ پہ اعتبار کرتی ہو؟ یہ سوال تھا یا شکایت، وہ جان نہیں پائی۔ اس نے منہ اٹھا کر پہلی بار وقار کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بہت تھکا اور بکھرا ہوا لگا تھا۔ کیا یہ شخص ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دھوکے باز نہیں ہے، اس نے دل سے کہا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں روشنی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے تم سے محبت کب اور کیسے ہوئے میں نہیں جانتا، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو آپ کو پہلی نظر میں اپنا بنا لیتے ہیں، بلکہ تم اوس کی طرح قطرہ قطرہ دل میں اترتی ہو۔ جب تم یہاں تھیں میں ایک بار بھی اس احساس سے نہیں گزرا۔ اپنے کمرے میں تمہاری موجودگی مجھے پریشان کرتی تھی، مجھے اپنی پرائیویسی میں خلل محسوس ہوتا تھا، لیکن جس دن تم یہاں سے گئی میں تمام رات سو نہیں پایا۔ بار بار میری نظریں اس خالی صوفے پر جاتی اور میں الجھ جاتا۔ اس سوئمنگ پول کے کنارے تمہیں بیٹھے دیکھنے کی جیسے عادت سی ہوگی تھی مجھے یہ خالی جگہ پریشان کرتی۔ چند بار تمہارے ہاتھوں کے بنی کافی کا ذائقہ میں عفت بی کی بنائی کافی میں کھوجتا اور ہر بات مایوسی ہوتی۔ عائشہ آپی کو چاہ کر بھی میں یہ نہیں کہہ پایا کہ تمہیں چھوڑ چکا ہوں۔ میری الماری میں رکھے تمہارے کپڑوں سے لے کے میری ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑا تمہارا پرفیوم اور کاسمیٹک بھی میں وہاں سے ہٹا نہیں پایا۔ تمہارے جانے کے بعد میں کئی بار دبئی آیا جانتے ہوئے بھی کہ تم وہاں نہیں ہوگی۔ میں دوبارہ اس کلب میں گیا، میں تمہارا پتہ جانتا تھا، چاہتا تو تم سے مل لیتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ لگے کہ تم سے اسپیشلی ملنے آیا ہوں۔ بے مقصد مال میں گھومتے کسی سڑک پہ چلتے تم کہیں اچانک میرے سامنے آ جاؤ اور میں تمہیں ایک نظر دیکھ سکوں۔ یہ بہت بچکانہ خواہش تھی، لیکن میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور پھر مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے پہلے کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات میں نے تمہیں صرف اس لیے نہیں بتائی کیونکہ میں تمہیں اس بات سے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں خود اس دھوکے اور بے عزتی کو بھولنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آئمہ تمہاری بہن ہے، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں تمہیں سب کچھ بتا جانا چاہتا تھا۔ جہاں تک آئمہ سے میری وابستگی کا تعلق ہے میں اسے جھٹلا نہیں سکتا، لیکن وہ میرے دل سے اسی وقت اتر گئی تھی جب میں اسے اعظم مسعود کے ساتھ دیکھا تھا۔ آئمہ کہتی ہے میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ غلط کہتی ہے، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو کیونکہ تمہارا دل صاف ہے۔ تم ہر طرح سے وقار حسن کی بیوی بننے کے لائق ہو۔ خود کو آئمہ کی نہیں میری نظروں سے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا ہو، اور اس احساس کمتری سے نکلو۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں وقار، اس کے کندھے پہ سر ٹکائے وہ کہہ رہی تھی۔ آدھی رات کو اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنا فون اٹھا کے اس نے آدھ کھلی آنکھوں سے جلتی بجھتی اسکرین کو دیکھا۔ صابرہ کی کال تھی۔ امی اس وقت کیوں فون کر رہی ہیں؟ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ وقار نے پاس پڑا لیمپ آن کیا۔ اس بے واقعی کال سے وہ بھی جاگ گیا تھا۔ ہیلو امی، روشنی نے کہا۔ دوسری طرف صابرہ رو رہی تھی۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اعظم مسعود نے آئمہ کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ وہ دونوں ان کے کال آنے کے تھوڑی دیر بعد ان کے پاس آ گئے۔ اس واقعے کے بعد اعظم مسعود فرار ہو چکا تھا۔ آئمہ کی حالت تشویشناک تھی، وہ اسپتال میں تھی، بچ گئی تھی لیکن اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ صابرہ کے گھر کوحرام برپا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں اس کی اچھی تربیت نہیں کر پائی۔ اپنی بال نوچ رہی تھیں۔ میں اسے امیر اور آزاد خیال لڑکیوں کے ساتھ ملنے سے نہیں روک پائی۔ روشنی 3 دن سے ان کے پاس تھی۔ ان 3 دنوں میں اس پہ وہ سب انکشاف ہوئے تھے جس سے پچھلے 2.5 سال سے وہ بے خبر تھی۔ آئمہ کو معاف کر دینا بیٹا۔ صابرہ کے لفظ اس کے دل میں نشتر کی طرح چبھے۔
لیکن وہ آئمہ کو کیسے معاف کرے جس نے اسے اپنے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی؟ لیکن تب معاف تو کرنا ہی تھا۔ کچھ عرصہ لگے گا بھولنے میں، لیکن معاف تو کر ہی دینا تھا، اور اس نے وقار کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی تھی، خلوص کے ساتھ۔